یہ تو روزی میں برکت مانگے، روزی میں اور پیسوں میں برکت مانگے۔ اگر آپ صرف پیسہ مانگیں گے، مل بھی گئے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مہینہ بھی کما رہے ہیں آپ، لیکن اس میں اگر برکت نہیں ہوئی تو آپ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں لیکن 3 لاکھ روپے مہینے کا خرچ ہو رہا ہے۔ حلال کی کمائی آپ کے جیب میں ہو۔ ایک کماتا تھا اور 10 کو بٹھا کے آج 10 کما رہے ہیں، بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ماں کی دوائیاں بوجھ بنی ہوئی ہے، بوڑھے ماں باپ کا علاج بوجھ بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ آج کا قصہ بہت پیارا اور بہت سبق آموز ہے۔ آج کا قصہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان کے محل میں ایک غریب، ایک ضرورت مند حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت غریب اور ضرورت مند محتاج آدمی ہوں۔ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ بڑے جتن کر کے اس کا رشتہ طے کیا ہوں اور ان کی شادی کرانی ہے، لیکن میرے پاس اس وقت ایک آنا بھی نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی بادشاہ ہیں اور آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، بڑے رحم دل بادشاہ ہیں اور بڑے احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ کچھ مدد کر دیتے ہیں تو میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ہم بہت دعائیں دیں گے آپ کو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، کل آ جانا۔ وہ غریب ضرورت مند چلا گیا اور بڑا خوش تھا کہ کل مجھے اچھا خاصا انعام ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوئی تو رات میں بھیش بدل کر، وہ مزدور کا بھیش بدل کر شہر میں نکل گئے۔ شہر میں جا کر وہ مزدوری کی تلاش کرتے رہے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چند سامان لے کر کھڑا ہے کسی مزدور کی تلاش میں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی، آپ کو مزدور چاہیے؟ میں مزدوری کے لیے تیار ہوں، یہ جو آپ کا سامان ہے میں پہنچا سکتا ہوں، اور آپ مجھے کتنی مزدوری دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ 2 آنے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ سامان اپنے کندھے پہ لیا اور جس کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس ساہوکار، اس آدمی نے 2 آنے مزدوری دیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 آنے لے کر اپنے گھر چلے آئے اور رات کو تہجد پڑھے اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی، ضرورت مند آدمی حاضر خدمت ہوا صبح، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 آنے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو وہ ضرورت مند اور وہ محتاج آدمی تو بڑا تعجب میں تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ملیں گے، لیکن یہ 2 آنے۔ لیکن وہ سوچنے لگا، اس بادشاہ کے بارے میں نے سوچا تھا کہ بڑا رحم دل ہے اور بڑا سخی ہے، صرف مجھے 2 آنے دیا ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ نے مجھ سے مذاق کیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ 2 آنے لیے اور بڑا مایوس ہو کر وہاں سے نکل گیا محل سے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بہت پریشان رہا بچی کی شادی کو لے کر کے، لیکن جہاں بادشاہ سے انہیں 2 آنے ملے تو باقی جو پبلک تھی اور رعایا تھی ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ بہرحال ہوا یہ، وہ ضرورت مند آدمی وہ ملک ہی چینج کر دیا اور دوسرے ملک میں چلا گیا اپنے بچوں کو لے کر کے۔ وہ شہر ہی، یعنی وہ ملک ہی چھوڑ دیا، دوسرے ملک میں جانے کے لیے وہ تیاری کرنے لگا۔ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ یار کچھ تو ہے نہیں، 2 روپے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، چلو اس کا کچھ لے لیتا ہوں، کام آئیں گے۔ تو اس نے دیکھا کہ انار بک رہے ہیں اس کے شہر میں، تو جاتے جاتے اپنے شہر سے ہی انار لیتے ہوئے چلا گیا۔ اور اس ملک میں ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ بڑی بیمار تھی، اور ایک بہت بڑے حکیم نے بہت بڑا حکیم اس کا علاج کرنے آئے تھے، اور جب اس کا چیک اپ کیا تو اس کو ایک نسخہ یعنی علاج کرنے کے لیے کہا کہ شہزادی کو انار کا جوس پلایا جائے، یہ علاج تھا اس کا، تبھی شہزادی اچھی ہو سکتی ہے۔ تب اس ملک میں انار تو ملتے نہیں تھے، تو بادشاہ نے اعلان کروایا اپنے ملک میں کہ جو بھی انار لا کے دے گا اسے خوب انعام دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان اس ضرورت مند کے کان میں پڑا، انار 2 آنے کا لیا ہی تھا، وہ انار لے کے اس محل میں پہنچ گیا اور وہ انار لے کے
बादशाह को दिए और उसका जूस निकाला गया और शहजादी को पिलाया गया। कुछ दिनों में वो शहजादी सेहतयाब हो गई, अच्छी हो गई। तो बादशाह ने उस गरीब को बुलाया और उसे खूब इनाम से नवाजा, क्योंकि उसी के अनार की बदौलत और वक्त पे अनार मिलने की वजह से और उसका जूस मिलने की वजह से उसकी बेटी शिफायाब हो गई थी, अच्छी हो गई थी। तो उसे खूब इनामात से नवाजा गया और पूछा गया कि तुम्हें और क्या ज़रूरत है और क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। तो उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, और बादशाह ने बिल्कुल शाही अंदाज में उनकी दोनों बेटियों की शादी करवा दी। और वो इंसान इनाम लेकर बड़ा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये होती है हलाल कमाई की बरकत, मेहनत के पैसों की बरकत। 2 आने ही सही, लेकिन काम लाखों करोड़ों के हो जाते हैं। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला से जब भी मांगे तो रोज़ी में बरकत मांगे, रोज़ी में और पैसों में बरकत मांगे। अगर आप सिर्फ पैसा मांगेंगे और अगर आपकी दुआ कभी कबूल हो गई और पैसा मिल भी गया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना भी कमा रहे हैं आप, लेकिन उसमें अगर बरकत नहीं हुई तो आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लेकिन 3 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है, आपके पास पैसे बचेंगे नहीं। और आपको एक बात बताऊं मैं, हलाल की कमाई भी इबादत है। सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, हलाल और मेहनत से कमाना भी बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाना ही या खिंजीर का गोश्त खाना ही हराम नहीं है, बल्कि हराम पैसों से बकरे का गोश्त खाना भी हराम है। सिर्फ शराब ही हराम नहीं है, बल्कि हराम की कमाई से शरबत पीना भी हराम है। इसलिए कोशिश करें कि मेहनत की कमाई आपकी जेब में हो, हलाल की कमाई आपके जेब में हो। आप हमारे बाप दादा को ही देख लीजिए, एक कमाता था और 10 को बिठा के खिलाते थे, और आज 10 कमा रहे हैं लेकिन एक बेवा बहन, एक मुतल्लका बहन या एक तलाकशुदा बहन बोझ बनी हुई है, माँ की दवाइयाँ बोझ बनी हुई है, बूढ़े माँ बाप का इलाज बोझ बना हुआ है। इसे कहते हैं बेबरकती और मनहुसत। इससे अल्लाह की पनाह हमें मांगनी चाहिए, और जब भी दुआएं मांगे हम लोग तो रोज़ी में बरकत की दुआ मांगे। या अल्लाह जो भी हमें रोज़ी देता है तो वो उसमें तो बरकत अता करे, और अगर कमाई हलाल की है तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत दे ही देता है। और अगर आप कमाएंगे हराम की और उसमें आप बरकत तलाश करेंगे तो वो कभी नहीं मिल सकता और वो कभी बरकत उसमें आ नहीं सकती। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ सोचने को मिला होगा। हिफाजत के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें और अपने दुआओं में उन्हें ज़रूर शामिल रखें।